السلام علیکم طاہر محمد نقاش آپ سے مخاطب ہوں۔ آج کے اس ولاگ میں ہم جاننے کی کوشش کریں گے کہ دنیا کے اندر تین جو ڈینجرس پلیسز ہیں، تین خطرناک جگہیں ہیں، وہ کون سی ہیں۔ اکارڈنگ ٹو ایجوکیشنسٹ دیر آر تھری ڈینجرس پلیسز ان دا ورلڈ، کہ ایجوکیشنسٹ کے مطابق تعلیم، یہ ماہرین تعلیم ہے، ان کے مطابق تین جو جگہیں ہیں یہ دنیا کی خطرناک ترین جگہیں ہیں۔ وہ تین سی جگہیں کون سی ہیں؟ فرسٹ آف آل، جہاں پہ یورینیم پہ کام ہو رہا ہے، یعنی کہ جہاں پہ ایٹم بم بن رہا ہے، اس جگہ کو ڈینجرس ترین جگہ کہا جاتا ہے، یا یورینیم کی لیب ہے۔ کیوں ڈینجرس ترین جگہ ہے؟ کہ اس جگہ پہ جو کام ہو رہا ہے، اس لیب سے نکلنے والی جو مختلف ریزز ہیں، جو الفا بیٹا اور گیما ریزز ہیں، یہ جو ریزز ہیں یہ انسان کی ہیومن باڈی پہ بہت اثر انداز ہوتی ہیں اور یہ کینسر کا سبب بن سکتی ہیں۔ سیکنڈ پلیس جو ہے، یہ پلیس ہے جہاں پہ کوئی لیب ہے، سائنس لیب ہے، جہاں پہ مختلف ایسڈز پہ کام ہو رہا ہے۔ تو لیب اس لیے ڈینجرس ہے کہ یہاں پہ جو کام ہم کر رہے ہیں یہ ہماری ہیومن باڈی پہ اس کا افیکٹ ہوگا۔ بٹ the most dangerous place in the whole world according to education is not a lab of uranium, is not the lab of science. It is the classroom, and the classroom of the school, classroom of the university, or classroom of any ارلی چائلڈ ہوڈ کلاس روم آپ اس کو کہہ سکتے ہیں۔ اور یہ کلاس روم کیوں ڈینجرس ہے، اس کو جاننا ضروری ہوگا کہ کلاس روم میں سے کوئی ریزز نہیں نکل رہی۔ کلاس روم کو ڈینجرس ترین جگہ کیوں کہا گیا ہے؟ پوری دنیا کے اندر کلاس روم کو اس لیے ڈینجرس کہا گیا ہے کہ ٹیچر جو کام کر رہا ہے ڈائریکٹلی یہ انسان کے برین پہ کام کر رہا ہے۔ ٹیچر کی جو ورکنگ ہے از ڈائریکٹلی آن ہیومن برین ہے۔ اور جیسے ایک مشہور مقولہ بھی ہے، ایک کہاوت بھی ہے کہ اگر ڈاکٹر کی غلطی ہوگی تو کیا ہوگا، مریض مر جائے گا اور زمین زیر زمین چلا جائے گا۔ اسی طرح اگر انجینئر کی غلطی ہوگی تو جو بلڈنگ ہوگی وہ گر جائے گی، وہ بھی زیر زمین چلی جائے گی۔ لیکن اگر ٹیچر کی مسٹیک ہوگی، چونکہ ٹیچر کی جو پروڈکشن ہے، ٹیچر کی جو پروڈکٹ ہے، وہ کوئی موبائل فون نہیں ہے، وہ کوئی کمپیوٹر نہیں ہے، وہ کوئی گاڑی نہیں ہے کہ اگر خراب ہو جائے گی تو دوسری بن جائے گی، بلکہ کلاس روم کے اندر جو ورکنگ ہو رہی ہے وہ ڈائریکٹلی آن ہیومن برین پہ ہو رہی ہے۔ یہاں پہ انسان بنائے جا رہے ہیں اور یہ انسان اگر ان کا پازیٹیو بیہیویئر ہے، اگر ٹیچر ان کے اندر پازیٹیو بیہیویئر ڈیولپ کرنے میں کامیاب ہو گیا ہے تو ایک سود مند شہری بنے گا، ایک فائدے مند شہری بنے گا، ایک بیلنس پرسنالٹی ڈیولپ ہوگی اور سوسائٹی کے لیے فائدہ مند ہوگی۔ اور اگر ٹیچر فیل ہو گیا ہے، ٹیچر اگر وہ پروڈکٹ بنانے میں کامیاب نہیں ہو سکا جو اس نے بنانی تھی یا جس پہ ورکنگ کی گئی تھی یا جس کے لیے کلاس روم ڈیولپ کیا گیا تھا یا ایک سکول جو تھا اس کو ڈیزائن کیا گیا تھا، تو کیا ہوگا کہ کلاس روم سے نکلنے والا وہ بچہ جو ٹیچر اس کے برین کو اچھے طریقے سے ڈیولپ نہیں کر سکا یا اس کے برین ڈیولپمنٹ کے وہ سارے جو مدارج تھے، جو سارے سٹیپس تھے ان کو کمپلیٹ نہیں کر سکا، تو کیا ہوگا، وہ بچہ معاشرے میں سوسائٹی کے لیے ایک ناسور بنے گا۔ تو اس لیے کلاس روم کو کہا گیا ہے کہ کلاس روم جو ہے یہ ایک ڈینجرس ترین جگہ ہے، اینڈ موسٹ ڈینجرس پلیس ان دا ہول ورلڈ، اس لیے کہ یہاں کی جو پروڈکٹ ہے وہ بچے ہیں، یہاں کی جو پروڈکٹ ہے وہ ایک ہیومن ہے۔ اور یاد رکھیں کہ دماغ جب ایک بار ڈیولپ ہو جائے تو اس کو ری ڈیولپمنٹ کے سسٹم سے نہیں گزارا جا سکتا۔ یہاں پہ اسٹوڈنٹ کی لرننگ ہو رہی ہوتی ہے، اسٹوڈنٹ سیکھ رہے ہوتے ہیں، اسٹوڈنٹ مختلف فیوچر کے چیلنج سیکھ رہے ہوتے ہیں، اسٹوڈنٹ کا جو کریکولم ہوتا ہے، جو ان کا سلیبس ہوتا ہے، ان کے جو آبجیکٹیو ہوتے ہیں ان پہ کام ہو رہا ہوتا ہے۔
اس لیے کلاس روم کو ایک ڈینجرس ترین پلیس کہا گیا ہے۔ اس لیے ہمیں چاہیے کہ جب ہم کلاس روم کو ڈیولپ کرتے ہیں، جب ہم کلاس روم کا جو فزیکل اسپیکٹ آف کلاس روم کو ڈیزائن کرتے ہیں، یا ہمارا جو کلاس روم کا جو فزیکل اسپیکٹ ہوتے ہیں یا کلاس روم کا جو فزیکل انوائرمنٹ ہوتا ہے، وہ بچوں کے ذہنی ڈیولپمنٹ کے اکارڈنگ ہونا چاہیے، اور بچوں کو کلاس روم کے اندر وہ تمام ایکٹیویٹیز کرنے کا موقع فراہم کرنا چاہیے جو بچوں کی ایک بیلنس پرسنالٹی کو ڈیولپ کرتا ہے، یا ان کی کمیونیکیشن اسکل کو انہینس کرتا ہے، ان کے جو ایموشنل ہے ان کو کنٹرول کرنے میں ایک جو کلاس روم ہے اس کا جو انوائرمنٹ ہوتا ہے جو ان کو سپورٹ کر رہا ہوتا ہے۔ چونکہ کلاس روم جو ہوتا ہے یہ ایک وہ بنیادی جگہ ہوتی ہے جہاں پر بچوں کو اپنی زندگی کو پراثر بنانے کے لیے، اپنی زندگی کو کامیاب بنانے کے لیے، اپنے آپ کو ایک سکسیسفل پرسن بنانے کے لیے انہیں ایک ماحول فراہم ہوتا ہے۔ اگر اس طرح کا انوائرمنٹ بچوں کو نہیں ملے گا تو بچے انٹریپٹ ہوں گے، ان کی پرسنالٹی انٹریپٹ ہوگی، ان کی ایموشنل جو ڈیولپمنٹ ہوگی وہ رک جائے گی، یا ان کی جو ایموشنل ڈیولپمنٹ ہوگی وہ ان پازیٹیو مائنڈ میں یا پازیٹیو وے پہ نہیں ہوگی۔ تو اس لیے ٹیچر کو چاہیے کہ جب وہ اپنے کلاس روم کو ڈیولپ کر رہا ہو تو وہ تمام اسپیکٹس کو مد نظر رکھے، اور اس کو یہ بھی پتا ہونا چاہیے کہ جس جگہ پہ وہ کام کر رہا ہے وہ ایک انتہائی اہم کام ہے، اہم جگہ ہے اور انتہائی ڈینجرس جگہ ہے، چونکہ جو پروڈکٹ وہ بنا رہا ہے، جو اس کی پروڈکشن ہے وہ ایک ہی بار بنے گی، وہ بار بار نہیں بنے گی، اس کو ریکنسٹرکٹ نہیں کیا جا سکتا، اس کو ری بلڈ نہیں کیا جا سکتا، اس کو ری ڈیولپ نہیں کیا جا سکتا۔ تو ٹیچرز کے لیے کلاس روم کے انوائرمنٹ کا علم ہونا ان کے لیے بہت اہم ہے۔ مجھے یقین ہے کہ آپ کو ہماری یہ ویڈیو جو ہے یہ بہت اچھی لگی ہوگی، اور ہمارے اس میسج کو آپ زیادہ سے زیادہ پھیلائیں تاکہ ہمارا میسج زیادہ سے زیادہ لوگوں تک پہنچے۔ جب تک میں آپ کے لیے کوئی نئی ویڈیو لاتا تب تک آپ مجھے اجازت دیجیے۔ اللہ آپ کا حامی و ناصر ہو۔ والسلام۔